قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، آج ہمارا دل غمگین ہے۔ آج ایک معزز اور محترم مہمان کی جدائی نے، اس جدائی کے تصور نے دل کو غمزدہ کر دیا ہے۔ اہل ایمان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک نیکی کا عمل جب کرتے ہیں ایک مخصوص وقت میں، تو جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو ان کا دل دکھنے لگتا ہے۔ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ میں، تو جب جاتے ہیں تو آپ کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، سرشاری ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہاں سے واپسی کے ایام قریب آتے ہیں، لمحات قریب آتے ہیں، تو وہاں کی بہاریں اور وہاں کی رونقیں اور وہاں پہ اترنے والی رحمتیں، اس سے محرومی کا تصور دل کو اداس کر دیتا ہے۔ اور جب ہمارا وقت آ جاتا ہے وہاں سے واپسی کے لیے، تو بعض دیوانے تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا دوبارہ یہاں پہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ گھر، یہ در، اللہ کی رحمتوں کا یہ منبع اور مرکز، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت، آپ کا مدفن، آپ کی قبر اطہر، آپ کی مسجد دوبارہ دیکھنی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جس کا جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اس کو وہاں کی جدائی اتنا ہی زیادہ غمزدہ کرتی ہے، چاہے وہ سینکڑوں مرتبہ اس سے پہلے جا چکا ہو، اور اگر زندگی شرط ہے آئندہ بھی جانے کے اس کے پاس وسائل موجود ہوں، وہ جب جی چاہے چلا جائے، لیکن تب بھی ایمان اگر مضبوط ہے تو واپسی آتے ہوئے کلیجہ بہرحال منہ کو آتا ہے۔ حضرات، اسی طرح عام نماز کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسا پرسکون ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ مچھلی جو پانی کے باہر پھڑکتی ہے، تڑپتی ہے، اور وہ کسی کے قابو نہیں آتی، ہاتھ سے نکلتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ مر جاتی ہے، اسی مچھلی کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں، چاہے تھوڑا سا ہی پانی ہو اس میں ڈال دیں، تو وہ مچھلی فوراً پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور وانٹوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پہ کیا غضب کی مثال دے کے آپ نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چلی جاتی ہے، اور مومن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ روز کی روٹین ہے نا، روز دن میں 5 مرتبہ آنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرات، یہ مقدس مہینہ، یہ متبرک لمحات، یہ بابرکت قیمتی گھڑیاں
جب ہم پہ آتی ہیں تو اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے باغ باغ ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف سے یہ منقول ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے نا، آغاز ہوتا ہے شعبان کا، تو اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ پھر ان کو تڑپ ہو جاتی، تڑپ پڑ جاتی، ان کو شوق پیدا ہو جاتا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں کسی طریقے سے، تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور فضل اور کرم اور انعامات کی جو برکت ہے ہم اس سے خود کو مستفید کر سکیں اور اس برکت میں ہم نہا سکیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جب ان پہ مہینہ آ جاتا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الانس والجن ہیں، فخر الخلائق ہیں، کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان ہیں۔ آپ جیسا دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے، کوئی اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے۔ آپ عام دنوں میں بھی صدقہ و زکوٰۃ کرتے، خیرات کرتے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے سارا کچھ کرتے۔ سارا سال آپ کی یہ روٹین تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا؟ فرمایا کہ نیکیوں میں آپ ایسے ہو جاتے جیسے تیز آندھی چلنے لگتی ہے، اتنا تیز ہو جاتے۔ اور جیسے جیسے رمضان کا یہ مہینہ گزرتا جاتا، دن گزرتے جاتے، آپ کی عبادات میں شدت آتی جاتی، آپ کے شوق اور ولولے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ شتہ میں ذرا آپ لنگوٹ کس لیتے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول کی کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہوا، یعنی اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، 10 دن باقی رہ گئے، شتہ میں ذرا احیا لیلا و ایقظ اہلا، یہ میرے پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا جیسے آخری عشرہ شروع ہوتا آپ لنگوٹ کس لیتے، آپ راتوں کو جاگتے، راتوں کو جگاتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ ان راتوں کو قیمتی جان لو، ان لمحات کو قیمتی جان لو، ان گھڑیوں کو قیمتی جان لو، کسی بھی وقت یہ لمحات ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ پلٹ کے پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ یہ کس کا حال ہے جو کائنات کا امام ہے؟ یہ کس کا حال ہے جو سید الجن والانس ہے؟ یہ اس کا حال ہے جو امام النبیین اور امام المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اندر محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑ مرتبہ، اللہ تعداد مرتبہ اللہ ہماری طرف سے اپنے پیغمبر پہ درود و سلام کا یہ تحفہ قبول فرمایا۔ ان کا یہ حال تھا حضرات، اور ان کے صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ جب رمضان آ جاتا تو وہ دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتے، پھر تو یا عبادات ہوتی، ریاضات ہوتی، تلاوات ہوتی، یا اذکار ہوتے، یا حضرات صحابہ کرام ہوتے۔ اور جیسے جیسے یہ لمحات گزرتے جاتے، جیسے جیسے یہ گھڑیاں اپنے اختتام کو پہنچتی، تو ان کا حال ایسا ہوتا جیسے بندہ، ہمارے گھر میں ایک مہمان آتا ہے نا، اور اس مہمان کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ ہمارے لیے باہر سے آیا ہے، تحفے لے کے آئے گا، تحائف لے کے آئے گا، ہمارے لیے انعامات لے کے آئے گا، پیسے بھی لے کے آئے گا، کپڑے بھی لے کے آئے گا، جوتے بھی لے کے آئے گا، پرفیوم اور خوشبوئیں بھی لے کے آئے گا۔ ہم اس کو جب آتا ہے نا تو وہ آتا ہے، اس کا استقبال کرتے ہیں، خوشی خوشی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر کے بہترین کمرے میں ٹھہراتے ہیں، اور جناب اس کی خوب خدمت کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے۔ جتنے دن اس میں رہنا ہوتا ہے نا، ہم اس کے انعامات سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، روزانہ بچوں کو کوئی نہ کوئی انعام دیتا ہے، بچوں کو لے کے سیر کے لیے نکل جاتا ہے، دور دراز میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے نا کہ لو جی اب اگلے 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں میری جدائی کا وقت ہے، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو سب کے دل بجھ جاتے ہیں، سب کے دل افسوس سے بھر جاتے ہیں۔ یہ رونقیں، یہ چہل پہل، گھر کی یہ برکتیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ کیا بنے گا؟ اب وہ سارے اداس ہو جاتے ہیں، لیکن ہر گزرتا دن
ان کی اداسی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس مہمان کی عزت و تکریم اور اس کی مہمان نوازی میں بھی اضافہ کرتا ہے. گھر والے سارے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی جدائی کا وقت آ جاتا ہے. اب جب وہ جدا ہوتا ہے نا تو اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. عورتیں دروازے تک آتی ہیں، بچے سڑک تک جاتے ہیں، 2-4 گھر کے افراد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں، اسے شہر کے اڈے تک چھوڑنے جاتے ہیں. اور پتہ ہے کیا عالم ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کے نگاہیں اٹھتی ہیں. گھر کی عورتیں دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. پھر بچے گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں یہاں تک کہ گاڑی سڑک پہ نہ چلی جائے. اور جو ساتھ جانے والے ہوتے ہیں جب وہ اس کو ایئرپورٹ پہ الوداع کرتے ہیں نا تو نمناک آنکھوں سے اور دل بھرا ہوا اور اداسی کے چہرے پہ جذبات ہوتے ہیں. اس مہمان کو وہ کس طرح الوداع کرتے ہیں اور واپس آ کے نا کئی دن تک اس مہمان کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں. سوچتے ہیں کہ یہ آج ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں دن فلاں جگہ پہ گئے تھے، یہ مہمان ہمارے ساتھ تھا، اس نے ہمیں یہ کھلایا، یہ اس مہمان نے مجھے یہ کپڑے دیے، اس مہمان کا دیا ہوا تحفہ میرے پاس ہے، یہ قلم مجھے فلاں مہمان نے دیا. ہم کئی دنوں تک اس کا ذکر اس کا کرتے رہتے ہیں. حضرات اہل ایمان کی یہی نشانی ہے. جب رمضان آتا ہے تو اس کے آنے کی تیاریاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے گھروں میں. لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں، مہمان آ رہا ہے، رب کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. مہمان بھی وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، جو اللہ کا پسندیدہ مہمان ہے، جو اللہ کا منتخب کرتا مہمان ہے. مہینے تو اور بھی بڑے ہیں نا، شوال بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، محرم بھی ہے، صفر بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاولیٰ بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے. 11 مہینے ہیں، لیکن یہ 11 مہینے اس 12ویں مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے مسلمانوں کے گھروں. اس کو عزت اس لیے ملی ہے، اس کو احترام اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی کلام کے نزول کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ نے اس کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے. جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو گھر والے جو ہے نا، یہ مسلمان معاشرے کے لوگ یہ اس کی تکریم کرتے ہیں. اب اللہ کے احکامات کی اطاعت ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اس مہینے کا احترام اس طرح کرتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں. اس مہینے کے روزے کے احکامات ہیں، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں. مہمان کے احترام میں ساری تقاضے اور ساری شرائط پورے کرتے ہیں. اچانک آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، مہمان گھنٹی بجاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں واپسی کے لیے. اب جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی جو کیفیات جو ہے نا وہ دیدنی ہوتی ہیں، ان کو فکر لگ جاتی ہے یہ مہمان چلا جائے گا. پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان کے جانے سے پہلے اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. پھر وہ شدہ میزرا و ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ گھر والوں کو جگاتے ہیں، وہ بچوں کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں، لنگوٹ کس لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ساری رات جاگ کے کہیں تلاوت کر رہے ہیں، کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں نوافل پڑھ رہے ہیں، کہیں جناب کچھ کر رہے ہیں، کہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. اس کا یہ اکرام ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. حتیٰ کہ 21ویں رات بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی، 25ویں بھی گزر گئی، 27ویں بھی گزر گئی، آج 29ویں بھی رات گزر گئی. اب جو مومن ہے نا ان کا دل بھر آنے لگتا ہے، ان کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، ان کا کلیجہ حلق کو آتا ہے. یہ مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، دوبارہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اگلے سال جب یہ مہمان آئے گا ہم یہاں موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگلے سال جب یہ اللہ کی رحمتوں کے دھانے کھلیں گے پتہ نہیں ہم ان کو سمیٹنے کے لیے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر اس کا دل بھر آتا ہے اہل ایمان کا. پھر وہ کونے میں لگ کے جیسے مہمان کو یاد کر کے روتا ہے نا، کونے میں لگ کے وہ روتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ جو مہمان ہم نے تیرا مہمان تھا، یہ تیرا مہمان تھا، ہم نے اس کی اگرچہ قدر نہیں کر سکے صحیح طریقے سے، لیکن جتنی بھی قدر کی ہے یا اللہ قبول کر لینا. اور پھر حضرات یہ مہمان جب واپس اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے نا تو اللہ کو جا کے ہماری کارگزاری بیان کرتا ہے. اب 2 ہی کیفیات ہوتی ہیں، یا یہ مہمان ہمارے خلاف گواہ بن جاتا ہے
یا ہمارے حق میں گواہی دیتا ہے؟ مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہمارے خلاف گواہ ہو جائے، یہ مہمان اللہ کو جا کے ہماری شکایت لگا دے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مہمان اللہ کے پاس جا کے ہماری کمیاں کوتاہیاں ذکر کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو جا کے یہ کہہ دے کہ میں ان کے گھر گیا، ان کے پاس گیا، انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی، انہوں نے مجھے سمجھا ہی کچھ نہیں، وہ میری موجودگی میں بھی احترام رمضان کی دھجیاں اڑاتے رہے، وہ کھاتے پیتے بھی رہے، وہ غیبتیں چغلیاں بھی کرتے رہے، وہ جھوٹ اور بکواس بھی کرتے رہے، وہ لغو اور بیہودہ کام بھی کرتے رہے، ان کو میرا احساس ہی نہیں تھا کہ میں روزہ ہوں، میں رمضان آیا ہوں ان کے پاس، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ اگر یہ اللہ کو جا کے شکایت لگا دینا تو پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے جو آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ نے پہلے کبھی آمین نہیں کہا، آج آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ یہ غیر معمولی اقدام آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا، اس نے کہا جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے رب کو نہیں منا سکا، اپنے رب کو نہیں راضی کر سکا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا ہے ہم فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، میں جبریل بھی کہتا ہوں میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل نے مجھے کہا قل آمین، اے پیغمبر آپ بھی آمین کہیے۔ میں نے آمین کہہ کے میں نے کہا کہ اس پر پھر میری بھی لعنت ہو۔ حضرات ذرا سوچیے آج یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، آج یہ مقدس مہینہ چند گھنٹے باقی ہیں۔ حضرات ہم نے ان 30 دنوں میں کیا کمایا، ان 30 دنوں میں کیا حاصل کیا؟ ان گزرے ایام میں جب اللہ کی رحمتوں کے تھانے کھلے ہوئے تھے، اللہ کی بخششوں کے پروانے لوٹ سیل لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیوں کے عام اعلانات ہو رہے تھے، ہم نے رحمت کا ایک چھینٹا کہاں سے حاصل کیا؟ میں بھی اور آپ بھی اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں اس پورے مہینے میں وہ کون سا عمل ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ میں کہے چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بس اس رمضان میں گزرے ہوئے کوئی اپنا ایک عمل پیش کر دو، کوئی ایک عمل پیش کر دو، ایک عمل میں اس کو دیکھ کے تمہیں معاف کر دوں۔ حضرات ہم سب اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ذرا اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچیں ان گزرے 30 دنوں میں ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے؟ کوئی ایک ایسا عمل، کوئی نماز ہو، کوئی تراویح ہو، کوئی روزہ ہو، کوئی زکوٰۃ و صدقات ہو، کوئی خیرات ہو، کوئی دیگر نیکی کا کام ہو، کسی کے کام آنے والا کام ہو، کوئی ایک عمل جو ہم نے کیا ہو اور ہم بارگاہ رب میں پیش کر سکے اور کہیں کہ یا اللہ یہ دیکھ میرا یہ عمل ہے۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے حضرات، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا تمہارے پاس کوئی نیکی کا عمل ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی میرے پلے میں نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے، کوئی نیکی بھی نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کچھ تو ہوگا، ڈھونڈو تو صحیح، یاد کرو کوئی عمل ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر سوچو، یاد کرو، کوئی عمل تمہارے پاس ہوگا، میرے مالک کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے نا، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سوچ کے کہے گا یا اللہ ایک عمل ہے لیکن میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تیرے حضور پیش کر سکوں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بڑا حقیر اور گھٹیا سا عمل ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق اور قابل ہے۔ اے میرے مالک ایک عمل۔ اللہ فرمائے کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے مجھے پیسوں سے نوازا تھا، میرے خیر تھی میرے اوپر، لوگ مجھ سے نہ قرضہ لے جایا کرتے تھے، لوگ مجھ سے ادھار مانگ کے لے جایا کرتے تھے، بس میں نے نا اپنے کرندوں سے اپنے منشیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بندہ قرضہ لے جاتا ہے نا تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا، جب وقت آ جائے وعدے کا وقت آ جائے اس کے پاس جاؤ، اسے جا کے کہو کہ جناب ہمارا قرضے کا وعدہ آ گیا، ادا کر دے۔ اگر تو وہ خوشی سے ادا کر دے تو بسم اللہ، اگر وہ سمجھے کہ میرے پاس ہے نہیں، وہ مہلت مانگے
تو میں نے اپنے کرندوں سے کہا تھا اس کو مہلت دے دینا، ایک دو بار پوچھنا مہلت کے بعد بھی، اور اگر تم سمجھو کہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے تو میں نے اپنے کرندوں سے کہہ رکھا تھا، منشیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب ایسی صورت ہو تو اس کا مرغہ پھاڑ کر پھینک دینا اور اس کو معاف کر دینا۔ یا اللہ یہ ایک عمل ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ تیری شایان شان ہے، لیکن تو بار بار اصرار کرتا ہے کوئی عمل بتا، یہ عمل ایک میرے پاس ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا تو میرا بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم کرتا رہا، میں خالق کائنات ہو کے، شہنشاہ ارض و سما ہو کے میں تجھ پہ رحم نہ کروں؟ جب میں نے اسلام کے بدلے تجھ پہ رحم کیا، تجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ تو مالک تو اتنا مہربان ہے، تو اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عمل ہمارا، کوئی ایسا کام جو ہم نے کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے؟ اگر تو کیا ہے حضرات تو مبارک ہو، اور اگر نہیں نہ کیا تو اگرچہ چند گھنٹے باقی ہیں، میں پھر کہتا ہوں اگر نہیں کیا تو ان لمحات کو غنیمت جان لو، ان لمحات کو، ابھی کو پنجابی میں ڈلے بیرا میں کچھ بھی نہیں دیا، ابھی بھی وقت ہے اپنے مالک کے حضور اس کی منت کر لیں، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے۔ حضرات اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور اس وقت تو پورے جوش میں ہے، عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور مومنوں کے دل دھڑک رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، مومنوں کے دل دھڑک رہے ہیں، مومنوں کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، مومن اپنے اللہ کے حضور یہ زاریاں عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ کچھ نہیں کر سکے، یا اللہ کچھ نہیں کما سکے اس مہینے میں، یا اللہ کچھ نہیں حاصل کر سکے اس مہینے میں، بس تو ہمیں یہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول کر لینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ مومن اس طرح کی کیفیات کا شکار ہیں، اور جو دوسرے ہیں نا جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یا ایمان کی کمی ہے، یا وہ ایمان سے دور ہیں، ان کا حال ہے وہ کہتا ہے شکر ہے جان چھٹی، نہ سگریٹ پین دن نے مولوی، نہ روٹی کھان دن نے، نہ کچھ کر اٹھنا نے پابندیاں لاتی ہیں، شکر ہے جان چھٹی ہے تو اسی اپنے کام سے کاروائی ہے نا لا رہے۔ کیفیت ہے کیفیت، حضرات سوچیے ذرا، جانچیے اپنے آپ کو۔ سارے مہینے میں بڑی گرمی تھی، کوئی شک نہیں ہے، بڑی گرمی تھی، ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھا، ہماری ماں نے روزہ اس لیے نہیں رکھوایا، ہمارے باپ نے روزہ اس لیے نہیں رکھوایا، بچہ ہے چھوٹا، ابھی یہ محنت مزدوری بڑی کرتا ہے، کام بڑا مشقت والا ہے، اس لیے روزہ برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں جب یہ بات آئے تو اللہ کی آیت یاد کرے قرآن کی، اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اس جہنم میں جل جاؤ گے، اس جہنم میں گر جاؤ گے، اس جہنم کی آگ کو برداشت کر لو گے، اس جہنم کو برداشت کر لو گے؟ دنیا کی یہ گرمی تو آپ کو یہاں تک لے آئی کہ روزہ نہیں رکھ سکے آپ، مذاق اڑایا آپ نے اللہ کا، اور جب اللہ معاذ اللہ جب اللہ جہنم میں پھینک دے گا تو کیا برداشت کر لیں گے ہم جہنم کی گرمی کو؟ حضرات یہ ایام گزر رہے ہیں، یہ ایام، اور پھر عمل جو آپ نے کیے نا، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت پر توجہ دیں۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل متقیوں کے قبول کرتا ہے، اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ادھر فرمایا اعمال متقیوں والے قبول ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے روزہ رکھا ہی اس لیے ہے، اور روزے کا حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور میں تمہارے عمل قبول کر لوں۔ کہ اس کی رحمت نہیں ہے، اس کی مہربانی اور اس کی شفقت نہیں ہے؟ حضرات ذرا سوچئے، اور اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف زیادہ خطرناک لگتا ہے کہ عمل پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب بھی عمل کریں، دیکھیے انبیاء کی صفت کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا؟ خلیل اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ نے جتنی قربانیاں مانگی ساری قربانیاں دی، اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس آزمائش میں ڈالا، جس امتحان میں ڈالا، اب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورا اترے، شان ملی، مقام ملا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آج یہ مقام آیا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا یار بنا لیا،
اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا. اس اپنے خلیل کو، اس اپنے دوست اور حبیب کو اللہ نے فرمایا جاؤ جاؤ جا کے نا بیت اللہ کی تعمیر کرو، میرا گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے. یہ دونوں باپ اور بیٹا، ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے، دونوں قربانیوں کے پیکر ہیں، دونوں قربانیوں کی ترجمانی ہے قربانیوں کی. بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا. بچے کا گلا ذبح کرنے سے کاٹنے سے تو یہ آسان تھا نا کام، بچے کا گلا کاٹنے سے تو کہیں آسان تھا یہ بیت اللہ بنانا. بچے کو وادی غیر عزیز زرع میں چھوڑنے سے کہیں آسان تھا یہ بیت اللہ بنانا. اپنے ماں باپ سے ٹکرانے سے کہیں آسان تھا یہ بیت اللہ بنانا. اور اپنے بادشاہ وقت سے ٹکرانے سے کہیں بہتر تھا، کہیں آسان تھا یہ بیت اللہ بنانا. لیکن جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا نا، اینٹیں لگاتے گئے دیوار پوری ہو گئی، چھت پڑ گئی، تو دونوں نیچے بیٹھ کے کیا کہنے لگے؟ یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے بنا دیا، میں تیرا گھر بنایا میں نے، یہ نہیں کہا. بڑی محبت سے کہا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے میرے مالک یہ قبول کر لے. یہ چھوٹی سی میں نے جو تیرے دین کی خدمت کی ہے، تیرے حکم کی بجا آوری کی ہے، اللہ قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لے. تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو دیکھتا ہے، تو نے جانا ہے، ہم نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا سارا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. نبی ابراہیم کی تعلیم یہ ہوئی، سبق یہ ملا کہ جب بھی کوئی عمل کرے ساتھ ہی ہاتھ باندھ کے کہا کرے ربنا تقبل منا، اللہ یہ قبول کر لینا. امام مالک کہتے ہیں مجھے اس بات کا خطرہ زیادہ لائق رہتا ہے کہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر اللہ نے مسترد کر دیا تو کچھ کو پوچھنے والا ہے؟ وہاں پہ تو ریویو پٹیشن بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ تو جناب نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں ہوتی. اگر اللہ نے مسترد کر دیا تو پوری کائنات میں دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا نہ کوئی ملجا ہے نہ کوئی ماوا ہے. کدھر جائیں گے؟ اس لیے اللہ سے بچنا چاہیے. حضرت فضالہ بن عبید رحمہ اللہ بڑے معروف ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے نا میری ایک نیکی قبول ہو گئی ہے، کوئی ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی ہے، فرمایا میرے لیے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، میری ایک نیکی جو بارگاہ رب میں قبولیت کا پروانہ پا جائے میرے لیے وہ زیادہ قیمتی ہے. سوچئے تو نہیں ہے، غور تو کیجیے ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں. حضرات آج کا دن محاسبے کا دن ہے. آج کا دن اپنے نفس کے، اپنے دل کے، اپنے اعمال کے، اپنے اقوال کے، اپنے افعال کے، اور گزرے 30 دنوں میں ایک ایک لمحے کے محاسبے کا دن ہے آج کا دن. ذرا آج جمعے کے بعد بیٹھیے، عصر کے بعد بیٹھیے، مغرب تک اپنے ان 30 دنوں کا ذرا حساب کیجیے، اپنی روکڑ کو ملائیے. اپنی 30 دن کیسے گزارے؟ کتنی نمازیں باجماعت پڑھی، کتنی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی، کتنے زکوٰۃ و صدقات دیے، کتنی تراویح پڑھی، کتنی مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا، کتنی مرتبہ کتنا قرآن کی تلاوت روزانہ کی. یہ محاسبہ ہے. اپنا محاسبہ کیجئے اپنے زمین کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے، اور سوچئے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں جب شیطان قید تھا شیطانیاں کتنی کی ہیں. شیطان تو قید ہو گیا، اس کا مطلب ہم خود شیطان بن گئے نا، ہم خود شیطان بن گئے. اس دوران میں ہم نے شیطانیاں کتنی کی، ہم نے خرابیاں کتنی کی، اللہ کی بغاوت اور نافرمانیاں کتنی کی. ذرا سوچیں تو صحیح. آج محاسبے کا دن ہے، اپنا محاسبہ کیجیے. اور حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہے. تیز آندھی آتی ہے نا، تیز آندھی، تو پتہ ہے درختوں کے ٹوٹے ہوئے خزاں رسیدہ پتے جو ہوتے ہیں نا وہ جھاڑ دیتی ہے. زمین پہ پڑے کاغذ کے ٹکڑے اور وہ شاپر اور لفافے وہ ہوا چلتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے. ریت کے ذرے اور زمین مٹی کے ذرے اڑا کے لے جاتی ہے اور زمینیں صاف ہو جاتی ہیں.
تیز آندھی چلتی ہے. آج کی رات خواہشات نفس کی آندھی چلے گی. آج کی رات شیطان پورے زور سے نکلے گا. آج کی رات آپ محاسبہ کریں کہ آپ کے اعمال کتنے مضبوط ہیں یا خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ہیں. خواہشات نفس کی آندھی میں سب کچھ ہمارے اعمال اڑا کے چلے جائے گی. کہیں ہمارے اعمال بہ نہ جائیں. ہم نے جو اعمال کیے کہیں ایک ہی رات میں ضائع نہ ہو جائیں. ہم نے جو 30 دنوں میں جو بلڈنگ بنائی ہے وہ ریت کا گھروندہ نہ ثابت ہو. کہیں ایسا نہ ہو ہم اعمال کر کر کے تھک گئے. اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کر کے تھک گئے. تسلا نارن حامیہ، اس کے باوجود ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم اعمال کر کر کے تھکے پڑے ہیں. ہم تراویح پڑھ پڑھ کے تھکے پڑے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں. ہم نے اپنی طرف اپنے ذوق میں بڑے بڑے اعمال کیے ہیں. لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا شیطان اپنے ساتھ خواہشات نفس کی آندھی لایا اور ہماری تمام نیکیاں اس آندھی میں بہہ گئیں، اڑ گئیں اور ہم پھر خالی ہاتھ رہ گئے. کہیں ایسا نہ ہو جائے حضرات، کہیں ایسا نہ فکر کیجئے. اور پتہ نیکی کی قبولیت ہمیں ہوتا ہے نا یار یہ نیکی کی یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. نیکی کی قبولیت کا ایک اصول بتاؤں آپ کو، ایک کلیہ قاعدہ اور ضابطہ بتاؤں. آپ نے جو عمل کیا اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤں. اگر نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لیں پہلی قبول ہو گئی ہے. اگر نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کو جی چاہے، اگر صالح عمل کے بعد دوبارہ صالح عمل کو جی چاہے تو سمجھ لیں قبول ہو گئی ہے. اگر نیکی کرنے کے بعد دوبارہ نیکی کو جینا چاہے تو اس نیکی کی بھی فکر کر لیں، پھر اس نیکی کی بھی فکر کر لیں. آپ نے روزے رکھے 30 پورے، اب اس کے بعد آپ کو اگر اداسی نہیں لگی، اگر آپ کے دل میں بار بار یہ خیال نہیں آیا کہ یار مجھے روزے رکھنے چاہیے، تو پھر ان روزوں کی فکر کر لیں. اور اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ یار روزے رکھنے چاہیے، 2 دن اور رہ جاتے، 4 دن اور رہ جاتے، میں روزہ رکھتا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے شوال کے 6 روزے رکھے ہیں. فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، فرمایا گویا سارے سال کے روزے اس سے رکھے. ہر نیکی 10 کے برابر ہے، 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہیں اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہیں. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360-65 دن ہوتے ہیں نا. یہ روزے پورے ہو گئے 2 مہینے کے یہ روزے، 1 مہینے کا 10 مہینے کے 1 مہینے کے روزے اور 6 روزے 2 مہینے کے روزوں کے برابر. 12 مہینے کے روزے برابر ہو گئے. جو رکھتا ہے اس نے 12 مہینے کے روزے رکھ لیے. دل چاہے گا سوچیے، اپنے ضمیر سے پوچھیے گا، آج کی رات گزار کے کل پرسوں سوچیے گا آپ کا دل چاہتا ہے روزہ رکھنے کو؟ شوال کے روزوں کے بارے میں شوق پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر تو شوق پیدا ہوا، آپ نے خواہش کی، آپ نے رکھے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ نے یہ بھی قبول کر لی ہے انشاءاللہ. فکر پیدا کیجئے حضرات، نیکی کا کام کیجئے. اور پھر یہ بھی سوچئے کہ کیا جس طرح ہمارا رمضان مقدس ہے ہمارا شوال کیوں مقدس نہیں ہے؟ جس طرح ہم رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے شوال میں کیوں نہیں بچنے لگے؟ جس طرح ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا رکھا شوال میں کیوں نہیں آباد کیا؟ حال تو یہ ہوگا، آج دیکھ لیجئے گا مغرب کے وقت لوگ گھروں کو چلے جائیں گے نا سارے، رمضان ختم ہو جائے گا، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی رمضان ختم ہو جائے گا. ہمارے اعتکاف والے دوست بھی اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں گے. عشاء کے وقت دیکھیے گا ان اعتکاف والوں میں سے کتنے یہاں میں واپس آتے ہیں دوبارہ. یہ ہمارا ایمان ہے حضرات، یہ ہمارا حال ہے. سوچئے ذرا، ہم یہاں 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے والے، جب یہ رمضان گزر جائے گا شوال آئے گا تو شوال میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے فکر کیا اس بات کا؟ میں نے اس کیا نیکی کی قبولیت کا، رمضان کے اعمال کی قبولیت کی کسوٹی اور پیمانہ میں نے آپ کو بتایا. اگر اس کے بعد بھی نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کو جی چاہے، اگر اس کے بعد بھی اذان کی آواز سن کے دل بے قرار ہو جائے، دل بے چین ہو جائے، مسجد میں جانے کو جی چاہے، تو
تو یقین جانیے میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں آپ کے روزے قبول ہو گئے ہیں، آپ کے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یار کچھ نہ کچھ تو اثرات، کچھ دن تو اثرات باقی رہنے چاہیے۔ مانا کہ شیطان بڑا لعین ہے، مانا کہ شیطان چاروں طرف سے داؤ لگاتا ہے، مانا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن جو روزے 30 مہینے کی عبادت، 30 دن کی عبادت کی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ تو اثرات رہنے چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک لڑکا نا کسی نوجوان لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، اس کو پیغام بھیجنے لگا مجھ سے ملو میں ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے ملو میں ملنا چاہتا ہوں۔ پاک پاک عورت تھی، نیک تھی، خاتون تھی، وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک دن اس نے اللہ سے دعا مانگی ہوگی اور اس نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ میں تیری خواہش پوری کر دیتی ہوں، تجھے مل لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ 40 نمازیں امیر المومنین کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ سے پڑھ کے آؤ۔ 40 نمازیں، کتنے دن کی نمازیں بنتی ہیں 40؟ کتنے دن بنتے ہیں؟ 8 دن صرف بنتے ہیں۔ اس نے کہا 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں امام کے پیچھے، امیر المومنین کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر ہو تو تم وہاں پہ موجود ہو، 40 نمازیں پڑھ لو، پھر آ جاؤ میرے پاس تمہاری بات مانوں گی۔ پہلے دن وہ گیا لڑکی کو پانے کے لیے، دوسرے دن بھی یہی کیفیت تھی، تیسرے دن سوچ بدل گئی، زاویہ بدل گیا، اور اس نے کہا میں نمازیں بھی پڑھوں اور ضائع بھی کر لوں، اللہ کو راضی نہ کروں، یہ بی بی کے پیچھے لگ کے پڑھوں۔ سوچ بدل گئی، 40 نمازیں پوری ہو گئی۔ 40 نمازیں گزرنے کے بعد 45 بھی پوری ہو گئی، پھر 50 بھی پوری ہو گئی، پھر 60 بھی پوری ہو گئی۔ اس لڑکی نے پیغام بھیجا آتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا اب جس سے یاری لگ گئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسی کا ہو کے رہ گیا۔ 40 نمازیں یہ اثر کرتی ہیں اور ہم نے 150 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 150 نمازیں 30 دنوں میں 150 ہی ہوتی ہیں نا، کہ میرا حساب کمزور ہے۔ 150 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ حضرات سوچئے ذرا کیا اثر ہوا ہم پہ، کیا اثر ہوا ہم پہ؟ کیا ہماری زبان کی تلخی ختم ہوئی؟ کیا ہماری ماتھے کی سلوٹیں کم ہوئیں؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں، عزیزوں، قریبیوں سے جو ناراض تھا اس سے صلح کی ہے جا کے؟ کیا ہم اپنے کسی بھائی کے کام آئے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار سے کسی سے تعاون کیا ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہم میں؟ آج یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، کیا سوچا ہم نے؟ حضرات سوچئے ذرا، غور کیجئے اس بات پہ، لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ اور پھر یہ دیکھیے ابھی رمضان آئے گا نا، پیغام آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اعمال برباد نہ کر لیجیے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، آغاز میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو اللہ کا وعدہ پورا کرو، اللہ سے جو وعدہ کرو وہ وعدہ پورا کرو۔ ذرا غور کیجئے گا اللہ کے احکامات پہ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسمیں پختہ اٹھانے کے بعد قسم توڑو نہ، اللہ سے جو وعدہ کیا، جو قسم اٹھائی ہے وہ نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا، اللہ نے علیکم کفیلا، تم نے اللہ کو اپنی بات پر کفیل اور نگران اور نگہبان بنا لیا۔ سوچنا ذرا۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کرتوتیں کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو علم ہے جو کام کرتے ہو۔ اور ساتھ اللہ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے پوری طاقت لگا کے ایک سوت کاتا اور کاٹنے کے بعد اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الجھا ہوا سوت، الجھا ہوا دھاگا، الجھنے پڑی ہوئی، سارا دن لگا کے اس کو سیدھا کیا، الجھنے نکالی، برابر کیا، پھر چاہیے تو یہ تھا نا اس کا گولا بناتی یا اس کو ترتیب سے لگاتی۔ جب شام ہوئی نا، ساری محنت اس نے کی، جب شام ہوئی تو دوبارہ اس کو کینچی سے کاٹ دیا، دوبارہ کینچی سے کاٹ دیا۔ میرا اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ
30 دن جو اعمال تم نے کیے ہیں، 30 دن جو نیکیاں تم نے کی ہیں، اس ایک رات میں تم یہ ساری ضائع نہ کر بیٹھنا اس عورت کی طرح۔ اللہ اور کیسے سمجھائے؟ فطرت کے قریب ترین کر کے اللہ سمجھاتے ہیں۔ کوئی کم عقل سے کم عقل آدمی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثالوں کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے کئی جگہ میں فرمایا، کئی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن سنتا نہیں ہے ان کو۔ جیسے آپ آج سارے کہہ رہے ہیں نا، خطبہ سنیں گے آپ کہیں گے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑی کمال باتیں کی ہیں، باتیں ساری قرآن و سنت کی کمال ہی ہوتی ہیں، میرا کمال نہیں، میں قرآن و سنت کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئی ہے لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں آپ کا عمل یہ نہ بتائے کہ آپ نے سنا نہیں ہے، اگر جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ان کا اپنا بھی بھلا دیا۔ پاگل ہوئے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے، بولے ہوئے پھرتے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا ہی دنیا ہے، رزق کی تلاش میں رازق کو بھلایا اور موت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ نہیں پتا یہ راستہ جدھر کو جا رہا ہے یہ موت کی طرف جا رہا ہے پتا کسی کو کہ آج میں سفر پہ جا رہا ہوں خیریت سے گھر آ جاؤں گا، ہے پتا کسی کو میں دکان سے ٹھیک گھر آ جاؤں گا یا گھر سے میں ٹھیک دکان پہ چلا جاؤں گا، ہے کسی کو ادراک اس بات کا احساس، کو یقین سے کہہ سکتا ہے؟ موت کی طرف دوڑ رہے ہیں لیکن موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھلایا ہوا آدمی، ہم کون ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری عظمت رفعت شان مقام کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہماری عظمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیہ، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک یہ ہماری عظمت۔ دوسرے مقام فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت سے سرفراز کیا۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں میرے مالک نے اٹھائیں، پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ انسان کی عظمت، لیکن انسان کو احساس ہی نہیں ہے، انسان کو اپنی عظمت اور اپنی شان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میری عظمت رفعت شان اور مقام میرا کیا ہے۔ سوچیے حضرات، ذرا غور کیجیے۔ پھر عبادت جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عبادت کی انتہا شوال ہے، شوال کا چاند نظر آئے گا عبادت ختم ہو جائے گی، اب ہم پڑھ لیں نہ پڑھیں، نماز ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی ٹھیک ہے، چاند نظر آ گیا اب نماز کی چھٹی ہے۔ کیونکہ میں نے صبح درس میں بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا اللہ کیا اس عید کے دن کا مقام یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس دن چھٹی ہو جاتی ہے عبادت سے، اللہ نے عام دنوں میں 5 نمازیں رکھی، عید والے دن 6 کر دی ہیں۔ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید والے دن 6 کر دی ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ تمہاری خوشی بھی اللہ کے سجدوں سے آغاز ہونا چاہیے، تمہاری مشکل میں، تمہاری تنگی میں، تمہاری آسانی میں، تمہارے مقام میں تمہارا تعلق اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، اللہ سے تمہاری تعلق جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت شوال کے چاند تک ہے، جو ہی شوال کا چاند نظر آئے گا، عید کا چاند نظر آئے گا، عبادتوں کا وقت ختم ہو جائے گا، اب عبادت کرے نہ کرے ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات، پھر عید کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے تو ہمارے معاملات ہی خراب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات ابن رجب نے لکھی ہے، ایک دن باہر نکلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نا بے مقصد کھیل کھیلنے لگے، غیر شرعی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہاں پہ، فرمایا اگر ان کے روزے مقبول ہیں تو یہ کچھ خوشی میں یہ ڈانس کر رہے ہیں اور یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اگر ان کے روزے مقبول ہیں تو یہ شکر کرنے والوں کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا، اور اگر ان کے روزے مقبول نہیں ہوئے تو اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام یہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے اعمال یہ نہیں ہوتے۔ مسلمان کی تو عید بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، مسلمانوں کی عید بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزرنی چاہیے۔
لیکن ہمارے معاملات ہی اور ہیں. مسلمان ضرور ہیں, کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, اسلام مفت میں ملا ہوا ہے ہمیں, لیکن ہمیں اسلام کی قدر اہمیت کا نہیں پتا, اسلام کے مقام اور مرتبے کا نہیں پتا. ہمیں اسلام جیسی نعمت کا, اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, سارے کافر ترلے کریں گے کاش کے مسلمان ہوتے. قیامت کے دن کافر منتیں کریں گے ہم مسلمان ہوتے, اور ہم جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے, ہم جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے. کبھی سوچا ہم نے, کبھی فکر ہمیں لگا ہو, کبھی خیال ہمیں آیا ہو. حضرات آج کا دن پھر میں دہراتا ہوں اپنی بات کو, آج اللہ کا معزز مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے. آج ہمارے دل غمزدہ ہونے چاہیے, آج ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے, آج ہمیں فکر لگنی چاہیے اگلے سال پتہ نہیں ہم یہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. رمضان اور ہمارے درمیان موت کہیں دیوار میں کھڑی کر دے, کہیں یہ نہ ہو کہ رمضان آ جائے ہم قبر میں پڑے ہوں. فکر کیجئے, فکر کیجئے, اور رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے اعمال کو بچائیے. خدا کے لیے رمضان میں جو اعمال کیے ان کو بچائیے. دیکھیے کہیں یہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ایک ہی رات میں ایک ہی جھٹکے سے شیطان کے ایک ہی وار سے کہیں ہماری ساری نمازیں, سارے روزے, سارے تراویح, ساری عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس بات کا فکر کیجیے, سوچیے اس بات کا. ہم اپنی سعادتوں کو شقاوتوں میں تبدیل نہ کریں, خوش بختیوں کو بدبختیوں میں تبدیل نہ کریں. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے ترلا کرتا ہوں آپ کا, منت کرتا ہوں آپ کی. خدا کے لیے جس ذوق اور شوق سے رمضان میں مسجدیں آباد کی ہیں, اسی ذوق اور شوق سے آج بھی رمضان کے بعد بھی مسجدیں آباد رکھیے. مسجدوں میں آئیے, عبادت کیجیے, ریاضت کیجیے, نوافل پڑھیے, تلاوت کیجیے. مسجدوں کو آباد رکھیے, آباد رکھیے. اگر ایسا نہ ہوا, اگر ایسا نہ ہوا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم اللہ کے پاس جائیں, اللہ یہ پوچھے لاؤ بھائی کوئی روزہ, کوئی تلاوت, کوئی تسبیح, کوئی تلاوت, کوئی قرآن, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, خالی ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی سوچ لیجیے پھر کیا ہوگا. اللہ ہمیں فکر پیدا فرمائے, اللہ ہمیں سوچ اور فکر اللہ نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.